بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کے شب و روز، اس کے اعمال، اس کے معمولات کینہ اور بغض و حسد سے جب پاک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں کینہ، بغض، حسد، اخلاق رذیلہ جتنے بھی ہیں رکھنا، یہ قرب خداوندی سے دور کر دیتے ہیں۔ قلب سلیم رکھنے والا بندہ، عقل سلیم رکھنے والا بندہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ سائل بڑا حیران ہوا کہ نہ کسی کے ساتھ نیکی اور نہ کسی کے ساتھ بدی، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بدی انسان کسی کے ساتھ نہیں کرتا، خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کسی نیک عمل کا کرنے والا ہوگا، وہ عمل کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ خود اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ فلنفسہ، اس نے اپنے لیے کیا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ برائی کسی کے ساتھ نہیں کہ وہ خود اس نے اپنے ساتھ کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا جو ایک ارشاد ہے نا دوسری جگہ، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، نیکی اور بدی کا ذرہ بر بھی عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے اور اس کے اعمال کی جزا بھی اور سزا بھی وہ دیتا ہے۔ تو اس لیے عقل سلیم اور قلب سلیم رکھنے والا بندہ نہ کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نہ کینہ رکھتا ہے، نہ حسد رکھتا ہے۔ دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے پاک رکھنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے ایک سنت کو زندہ کیا فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةِ شہید، اس کا درجہ 100 شہید کے برابر ہے جو کسی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ کوئی بڑا عمل نہیں، اجر اس کا بہت زیادہ ہے۔ عمل کیوں نہیں بڑا؟ کہ دل کو اپنے کو بالکل صاف رکھو، کینے سے، بغض سے، حسد سے، غلاظت سے پاک اور صاف رکھو، تو اس کا اجر جو سنت نبی ہے، سنت نبی کو تم نے زندہ کیا اور اس کا اجر کیا ہے؟ 100 شہید کے برابر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرزند۔ اور حضرت انس بن مالک آپ کو پتہ نا 10 سال کی عمر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے خادم رہے، آپ کے گھر میں رہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب حضرت انس کی نظر میں، آپ کے معمولات حضرت انس کی نظر میں تھے۔ فرمایا، میرے فرزند، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو صبح اور شام زندگی کو ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، تو ایسا کر گزرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا
گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ کہ تھوڑی فضیلت ہے، یہ سب سے عظیم شرف اور کامل ترین فضل ہے کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو آگاہ فرمایا جو آپ کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ شرف و فضل میں یہ نعمت صوفیاء اکرام کو حاصل ہے جنہوں نے اس سنت نبوی کو زندہ کیا، کیونکہ ان کے دل کینہ، کھوٹ، بغض، حسد سے پاک ہے، ان کے عمل کی اساس احسن ہے، اچھی ہے، اور ان کا جوہر شناسی اور پرخ کا سب سے بڑا معیار یہی سنت ہے۔ اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور اس کے واجب حقوق ادا کیے تو انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے مقرب اور سنہرے بندے ہیں۔ میں بارہا بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہوتا ہے پھلدار درخت وہ پتھر کھا کے بھی، وہ اپنی ٹہنیاں اور شاخیں توڑوا کے بھی لوگوں کو ہمیشہ میٹھا پھل ہی دیتا ہے۔ تو صاحب علم، صاحب کردار، صاحب کشف اور صاحب الہام جیسے بندے کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ وہ کسی شخص نے کہا ہے نا، ایک دانشور ہے، فلاسفر ہے، اشفاق مسان نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اس کو صبر کا موقع نہ دو، یہ بھی بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ تم نے زیادتی کر لی تو پھر اس کے ساتھ اور زیادتی کرو، پھر اس کو صبر کا موقع نہ دو، وہ پھٹ پڑے، وہ اپنی لغویات، اپنی بکواسات جو کرنا چاہتا کر لے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہنے پڑ رہے ہیں، تو تاکہ اس کے دل کے اندر جب تمہارے بارے میں وہ قدرت نہیں رکھتا ہوگا، وہ استطاعت نہیں رکھتا ہوگا کہ بدلہ لے سکے، نہ بازور بازو نہ بازور زباں، تو دل میں وہ تمہارے بارے میں صبر سے لبریز ہوتا جائے گا۔ اور صبر جو بندہ کر لیتا پھر وہ صبر کی مظلوم کی آہ بن جاتا ہے، اور مظلوم کی آہ سارے حجابات کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا پھر اسے صبر نہ کرو۔ ایسے تو اللہ نے نہیں فرمائی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر اسے صبر نہ کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہوتے ہیں، ان کا پرتاؤ، ان کا تجلی جس شخص پہ پڑ جاتا ہے نا، وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے، اور بندہ سیف زباں ہو جاتا ہے، اس کی زبان تلوار بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ وظائف کرتے ہیں سیف زباں کے، فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا، فلاں کو ایسا کروں گا، فلاں کو ایسا کروں گا، فلاں کو ایسا کروں گا۔ جب سوچ ایسی ہو تو اعمال میں کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ ایک علاقے کے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں جنات کو قابو کر مسجد میں چلا کرنا شروع کر دیا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے سارے جاتے نا، تنہائی میں بیٹھ کر وہ کچھ کلام پڑھنا شروع کرتا۔ 40 دن جب پورے ہوئے نا تو جنات نے آ کر اس کو اٹھا کے اس کونے میں دبا کے نا اوپر ساری مسجد کے چٹیاں، دریاں، کارپیٹ، قالینیں ساری اس کے اوپر رکھ دی، ڈھیر نیچے دب گیا۔ صبح جب مسجد کے خادم صاحب آئے، دیکھا کہ اس مسجد کی ساری چٹیاں، دریاں، قالینیں ایک سائڈ پہ اٹھا کے وہ بچھاتے رہے، نیچے سے بندہ نکلا، اور جب اس نے سانس لیا تو سب سے پہلا کلام اس نے کہا، اللہ کے بندو، کسی اللہ کی مخلوق کو اپنے تابع نہ کرو، قابو نہ کرو جنات کو، جو کلام پڑھنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جائیں تو مخلوق خدا اس بندے کی تابع داری کا شرف لینے کے لیے بے تاب ہوتی ہے، اس کی خدمت کے لیے
24 گھنٹے ہماتن تیار رہتے ہیں۔ بزرگان دین کو دیکھو، ان کے خدمتگاروں کی تعداد کو دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، اس بندے کو دل کھول کے دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک رکھنا یہ سنت نبوی ہے، اور جس نے سنت نبوی پہ قائم رہ کر اس سنت کو زندہ کیا تو اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ اور اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، حسد سے، برے خیالات سے پاک کر لو۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بوڑھے صحابی کو دیکھتے تو فرماتے جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے میرے اس صحابی کو دیکھ لیں۔ ان کا معمول کیا تھا؟ کئی دفعہ بیان کر چکا، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رب کی رضا کی خاطر دن بھر کی ظلم و زیادتیاں معاف کر کے بستر پہ لیٹ جاتے، سو جاتے، بس سوائے اس ایک عمل کے ان کا کوئی عمل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہ قلب سلیم اور عقل سلیم عطا کرے جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو، اور جب مخلوق کا بھلا ہوگا تو بھلا کرنے والے کا بھی بھلا ہوگا۔